بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے۔ ایک غریب لڑکے کی محنت اور استاد کا احترام۔ دوستو، دوپہر کا وقت تھا، گرم ہوائیں چل رہی تھی۔ پاس ہی گاؤں کی ایک بستی میں ایک غریب عورت کی جھونپڑی تھی جس کی حالت بہت خستہ تھی۔ اندر ایک بجھا ہوا چولہا پڑا تھا، وہیں ایک غریب عورت بھوکی پیاسی اپنے دو چھوٹے بچوں کو اپنے سینے سے لگائے بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر غموں کی تھکن تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں یقین اور اعتماد تھا۔ اس کا ایک اور بیٹا بھی تھا جس کا نام فرید تھا۔ فرید کی عمر لگ بھگ 10-12 سال تھی۔ ننگے پاؤں، پھٹے ہوئے کپڑے اور سر پر لکڑیوں کا بوجھ تھا، لیکن اس کا چہرہ ایمان کی روشنی سے پرکشش تھا۔ لکڑیاں چک کر وہ اپنے گھر پہنچا۔ فرید کو بڑی تیز بھوک لگ رہی تھی۔ گھر کے اندر رزق کے نام پر کھانے کے لیے ایک روٹی کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ اس کی ماں نے بڑے پیار سے وہ روٹی اپنے بیٹے فرید کو دی۔ فرید نے کہا، امی جان، آپ نے بھی رات سے کچھ نہیں کھایا، یہ روٹی آپ کھا لیں، مجھے بھوک نہیں ہے۔ امی نے کہا، بیٹا میں تو صبر کے گھونٹ پی کر کام چلا لیتی ہوں۔ بیٹا تم جوان عمر ہو، اس عمر میں بہت بھوک لگتی ہے، لو روٹی پکڑو اور جلدی سے کھا لو۔ فرید روٹی لے کر جیسے ہی گھر سے باہر نکلا تو اس کی نظر ایک بوڑھے فقیر پر پڑی جو بہت ہی کمزور تھا۔ اس فقیر کی نظر صرف اور صرف فرید کی روٹی پر تھی۔ فرید بھی 2 دن کا بھوکا تھا، اس کے پیٹ میں بھی بھوک کی آگ جلی ہوئی تھی، لیکن وہ بھی اپنی ماں کی طرح صبر کا گھونٹ پی گیا اور وہ روٹی اس بوڑھے فقیر کو دے دی۔ فقیر نے جب اس لڑکے کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فقیر نے کہا، بیٹا میں نے کئی دن سے کچھ نہیں کھایا، اللہ تجھے اس کے بدلے ایسی دولت سے نوازے گا جو تم کسی تجارت سے بھی نہیں پا سکتے۔ فرید مسکرا کر بولا، اللہ کی راہ میں دینا ہی سب سے بڑی تجارت ہے۔ فقیر نے فرید کو اپنے پاس بٹھایا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کچھ پڑھا اور اللہ سے دعا کی، ایک دعا جو فرید کی زندگی بدلنے والی تھی۔ اس رات پھر فرید بھوکا ہی سو گیا، لیکن اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ پھر صبح ہوئی، پورا گاؤں خاموش اور ویران پڑا تھا۔ پھر اچانک فرید کے دروازے پر کسی نے آواز لگائی، کیا گھر میں کوئی موجود ہے؟ فرید کی ماں نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک انجان آدمی کھڑا تھا جس کا لباس بہت اچھا تھا، دیکھنے میں شریف اور باشرع انسان تھا۔ اس نے پوچھا، کیا یہ فرید کا گھر ہے؟ ماں نے کہا، جی یہی ہے، آپ بتائیں آپ کون ہیں؟ وہ بولا، میرا نام حافظ جمیل ہے اور میں ایک مدرسے کا استاد ہوں۔ حافظ جمیل نے کہا، کل دوپہر میں یہاں سے گزر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ آپ کے بیٹے نے اپنے حصے کی روٹی ایک غریب فقیر کو دے دی، جبکہ اس کا چہرہ دور سے بتا رہا تھا کہ وہ خود بہت بھوکا ہے۔ آپ کا بیٹا بڑا ہی نیک دل ہے، اتنی کم عمر میں اس کا دل اخلاق سے بھرا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا، ایسے بچے غربت کی وجہ سے دب کر رہ جاتے ہیں، میں چاہتا ہوں ایسے بچوں کی مدد کی جائے تاکہ انہیں آگے بڑھنے میں مدد ملے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ ہمارے مدرسے میں تعلیم حاصل کرے۔ اس کی ماں نے بڑی کپکپاتی ہوئی آواز میں کہا، صاحب ہم بہت غریب ہیں، مدرسہ یا اسکول تو بہت دور کی بات ہے، گھر میں ایک وقت کا کھانا بھی ڈھنگ سے نصیب نہیں ہوتا۔ اس پر حافظ جمیل نے کہا، آپ بے فکر رہیں، اس کے کھانے پہننے اور پڑھائی کی تمام ذمہ داری ہمارے مدرسے کی طرف سے ہوگی، بس آپ کی اجازت درکار ہے۔ ہمارے ملک ہندوستان کو ایسے ہونہار بچوں کی ضرورت ہے جو دوسروں کے لیے ہمدردی رکھتے ہوں۔ یہ ساری باتیں اندر بیٹھا ہوا فرید سن رہا تھا۔ یہ سب اسے ایک خواب کی طرح لگ رہا تھا، کیونکہ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ زندگی اسے اتنا بڑا تحفہ عطا کرے گی۔
اس نے اپنی ماں کی طرف دیکھا، ماں نے اشارے سے اجازت دے دی۔ اس نے اپنے پھٹے پرانے کپڑے اکٹھے کیے اور اپنی ماں کی دعائیں لیتے ہوئے حافظ جمیل کے ساتھ رخصت ہو گیا۔ پھر اس نے اپنی زندگی کے ایک نئے راستے پر قدم رکھا جس میں بہت سے امتحان چھپے ہوئے تھے۔ فرید جب مدرسے میں داخل ہوا تو اس کی آنکھوں کے سامنے ایک عجیب منظر تھا۔ سفید پوشاک میں بچے تعلیم حاصل کر رہے تھے، قرآن و حدیث کا درس لے رہے تھے۔ حافظ جمیل نے فرید کو ایک چھوٹے سے کمرے میں لے جا کر کہا، آج سے یہ تمہارا کمرہ ہے، یہیں کھانا، یہیں پینا، یہیں سونا، یہاں سے تمہاری زندگی کا ایک نیا آغاز ہوگا، خوب من لگا کر پڑھائی کرنا۔ فرید کا یہ پہلا دن امتحان سے بھرا ہوا تھا۔ دوسرے بچوں نے دیکھا کہ مدرسے میں ایک غریب بچہ پڑھنے آیا ہے۔ کچھ بچوں نے اس کا مذاق اڑایا لیکن وہ خاموش رہا۔ ان میں سے ایک بچہ اس کے پاس آیا اور کہا، تمہارے پاس شاید کوئی کتاب نہیں ہے، یہ میری کتاب لو، اگر تم پڑھنا چاہتے ہو تو پڑھ سکتے ہو۔ فرید نے کہا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں لیکن پڑھنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا، کوئی بات نہیں، آؤ ہم دونوں ساتھ بیٹھ کر پڑھتے ہیں۔ انہوں نے قرآن کریم پڑھنا شروع کیا، لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوئی۔ پھر ایک سچا امتحان اس کے سامنے کھڑا تھا۔ رات ہوئی، فرید کو بھوک لگی، لیکن مدرسے میں کھانا بٹ چکا تھا۔ اس نے صبر کا گھونٹ پیا، وضو کی، 2 رکعت نماز نفل پڑھی اور پڑھ کر سو گیا۔ حافظ جمیل جب مدرسے پہنچے تو دیکھا فرید کلاس میں سب سے آگے بیٹھا ہے۔ استاد نے پوچھا، بیٹا رات کھانا کھایا؟ فرید نے سر جھکا کر کہا، استاد صاحب، نماز نے میری بھوک کو مٹھاس میں بدل دیا تھا، پھر بھوک نہیں لگی۔ استاد کی آنکھیں بھیگ گئی اور کہا، یہی تو تعلیم کا اصل امتحان ہے جسے صبر کہتے ہیں۔ اب تم آ گئے ہو، اللہ تمہیں سجدوں کی دولت سے نوازے گا۔ استاد کی باتیں سن کر فرید کو ہمت ملی۔ اب اسے مدرسے کی زندگی اچھی لگنے لگی تھی۔ صبح صبح اٹھنا، نہا کر فجر کی نماز پڑھنا، پھر اپنی کلاس میں بیٹھ کر خشوع و خضوع کے ساتھ قرآن کریم کو سیکھنا اور پڑھنا۔ اس کی محنت اور لگن کو دیکھ کر اب سارے بچے اس سے پیار کرنے لگے تھے۔ لیکن امتحان کی راہیں بڑی مشکل ہوتی ہیں۔ دوپہر کا وقت تھا، سارے طالب علم آرام کر رہے تھے، لیکن فرید مدرسے میں اندر داخل ہوا۔ اس نے وہاں کتابیں دیکھنی شروع کی۔ اسے ایک بہت پرانی اور بڑی کتاب نظر آئی جس پر لکھا تھا زندگی کی حقیقت۔ اس نے بغیر اپنے استاد کی اجازت اس کتاب کو اپنے کمرے میں لے جا کر پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ کتاب اسے اندر تک جھنجھوڑتی ہوئی چلی گئی۔ اس میں لکھا ہوا تھا، صبر، توکل، اخلاص، اللہ پر بھروسہ اور انسان کے اندر چھپی ہوئی طاقت۔ اچانک دروازہ کھلا، سامنے حافظ جمیل کھڑے تھے۔ ان کی نظر اس کتاب پر پڑی۔ انہوں نے کہا، بیٹا فرید، یہ کتاب تمہارے لیے نہیں تھی، یہ کتاب بڑے طالب علموں کے لیے ہے۔ تمہیں یہ کتاب بنا اجازت کے نہیں لینی چاہیے تھی، یہ غلط ہے۔ فرید گھبرا گیا اور کہنے لگا، استاد صاحب، میری نیت صاف تھی، میں صرف یہ جاننے کی کوشش کر رہا تھا کہ ایک انسان بھوکا رہ کر کیسے بڑا آدمی بن سکتا ہے۔ استاد نے کہا، کوئی بات نہیں، تمہاری نیت صاف تھی اور اللہ صاف نیت والوں کی مدد کرتا ہے، لیکن تم نے غلطی کی ہے، اور ہر غلطی انسان کو کچھ نہ کچھ سکھا کر ضرور جاتی ہے۔ استاد نے سب لڑکوں کے سامنے فرید کو کھڑا کر دیا اور معافی مانگنے کو کہا۔ کچھ لڑکوں نے اس کی مذاق بنائی اور کچھ خاموش رہے، لیکن فرید کی آنکھوں میں شرم نہیں تھی بلکہ ایک سیکھ تھی۔ فرید نے اس وقت وضو کی اور 2 رکعت نماز نفل پڑھی اور اللہ سے کہا، مجھے ہمت اور طاقت عطا فرما تاکہ میں تجھ سے جڑا رہوں۔ وہیں سے فرید کی پڑھائی نے ایک نیا جنم لیا۔ اب وہ چھوٹی کتابیں نہیں پڑھ رہا تھا بلکہ اپنی ہر غلطی سے کچھ نہ کچھ سیکھ رہا تھا۔ وقت بیتتا گیا، فرید مدرسے کا ایک ہونہار با کردار لڑکا بن چکا تھا۔ اب وہ صرف کلام پاک پڑھ نہیں رہا تھا بلکہ اس کا مطلب بھی سمجھنے لگا تھا۔
اس کی آواز میں اتنا سکون تھا اور اتنا درد تھا کہ جب بھی وہ قرآن کریم کو پڑھتا تو سب رو پڑتے۔ پھر حافظ جمیل نے اعلان کیا کہ سال کے آخر میں جو بچہ پہلے نمبر پر آئے گا اسے ہندوستان کے دارالعلوم دیوبند میں داخلہ ملے گا، وہ بھی بالکل فری۔ یہ وہ موقع تھا جو فرید کے سپنوں کو ایک نئی اڑان دے سکتا تھا۔ پھر امتحان کا وہ دن آیا۔ سوال مشکل تھے لیکن فرید نے ایسے جواب لکھے جن میں اس کا یقین بھی موجود تھا۔ نتیجے والے دن حافظ جمیل نے سارے طالب علموں کو اکٹھا کیا اور اعلان کیا کہ اس سال کا پہلا نمبر فرید ابن بہار احمد کو دیا جاتا ہے۔ اتنا سنتے ہی فرید کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے اور اس نے آگے بڑھ کر اپنے استاد حافظ جمیل کے ہاتھوں کو چوما۔ استاد نے فرید کو اپنے گلے سے لگا لیا اور کہا، دیکھو بیٹا، روٹی بانٹنے والے کا امتحان سخت ضرور ہوتا ہے مگر کامیابی اس کا مقدر ہوتی ہے۔ تم نے ثابت کر دیا کہ تم بہت ذہین اور با کردار لڑکے ہو۔ فرید چھٹی پر اپنے گھر گیا اور اپنی ماں سے کہا، امی جان، مجھے ہندوستان کے سب سے بڑے دارالعلوم دیوبند میں داخلہ ملا ہے، وہ بھی بالکل فری۔ اس کی ماں نے فرید کو گلے لگا کر کہا، بیٹا بھلے ہی تمہارے باپ کی آنکھیں کمزور ہوں لیکن آج تم نے ان کی آنکھوں میں اپنی محنت اور لگن کی روشنی بھر دی۔ ماں کو اپنے بیٹے فرید پر بڑا فخر ہو رہا تھا۔ ایک ہفتے کے بعد فرید نے دارالعلوم دیوبند کے مدرسے میں قدم رکھا۔ وہاں اس نے اردو تعلیم، انگلش اور ہندی، دنیا اور آخرت کی سبھی تعلیم حاصل کی۔ کچھ سالوں بعد فرید اب مدرسے کا طالب علم نہیں بلکہ ایک اچھے استادوں میں شمار ہوتا تھا۔ اس نے لوگوں کو دین اور دنیا کی باتیں سکھائی اور بہت سی کتابیں بھی لکھی جو مدرسوں اور اسکولوں میں پڑھائی جانے لگی، مگر وہ کبھی اپنی حقیقت کو نہیں بھولا۔ وہ روٹی اسے ہمیشہ یاد رہتی جو اس نے کبھی بانٹی تھی۔ اب فرید کی وہ خستہ جھونپڑی نہیں بلکہ ایک خوبصورت مکان بن چکا تھا جس کے اندر اس کے ماں باپ خوشی سے اٹھتے بیٹھتے تھے اور اپنے بیٹے کو دعائیں دیتے تھے۔ لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوئی۔ دولت ملنا الگ بات ہے لیکن اسے بانٹنا الگ بات ہے۔ فرید اب ایک مشہور استادوں میں شمار ہو چکا تھا۔ اس نے بہت سے بچوں کے مستقبل اپنے ہاتھوں سے لکھے۔ اس نے غریب بچوں کی مدد کی اور انہیں آگے بڑھنے کا موقع دیا۔ فرید اب ایک اسلامی اسکالر بن چکا تھا۔ اس کے بیانات لاکھوں لوگ سنتے اور اس کی کتابیں پڑھ کر نوجوانوں کی سوچ بدلتی۔ مگر جتنا اونچا مقام اتنا ہی مشکل امتحان ہوتا ہے، یہ اللہ کا اصول ہے۔ اس کہانی سے ہمیں سیکھ ملتی ہے کہ انسان کو محنت اور لگن کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ جانتے ہو فرید کی کامیابی کے پیچھے کا راز کیا تھا؟ اپنے ماں باپ کی فرما برداری اور اپنے استاد کا احترام۔ دوستو، ہمیں اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اللہ حافظ۔